لوح و قلم بنے تھے نہ تصویر کائنات، آب و ہوا نہ رنگ نہ موسم نہ واقعات، پھل پھول تھے نہ پیڑ نہ کانٹے نہ ڈال پات، جنو ملک نہ انس نہ جامد نہ ذی حیات، برگ و گلے سخن سے بھی پہلے کی بات ہے، تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے، تخلیق حرف کن سے بھی پہلے کی بات ہے۔ محفل نہ تھی نہ شمع نہ پروانہ تھا نہ دودھ، محفل نہ تھی نہ شمع نہ پروانہ تھا نہ دودھ، مطرب نہ سوز و ساز نہ نغمہ نہ تھا سرود، بچپن نہ شوخیاں نہ شرارت نہ کھیل کود، بچپن نہ شوخیاں نہ شرارت نہ کھیل کود، نہ ہجر نہ وصال نہ نقصان تھا نہ سود، ساقی نہ بادنوش، ساقی نہ بادنوش، نہ میتھی نہ جام تھا، سیاد تھا نہ سید نہ دانا نہ دام تھا، کچھ نہ تھا۔ شاعر میلاد بیان کرتا ہے، اللہ کے محبوب کا میلاد کہا کہ پیش نگاہ کھلنے لگا مقصد حیات، اللہ نے یہ چاہا کہ ظاہر ہو اس کی ذات، انسان کے عقل و فہم میں آ جائے اتنی بات کہ معبود کیا ہے، عبد ہے کیا ہے کائنات، ایک نور خلق کر دیا اپنی صفات کا، آغاز اس طرح سے ہوا کائنات کا، آغاز اس طرح سے ہوا کائنات کا، منظور تھی یہ شکل منور ظہور کو، بخشی خدا نے اپنی تجلی حضور کو، پھر دیکھا جو خاص ذات الہی کے نور کو، تو شرمندگی سی ہونے لگی کوہ طور کو، شرمندگی سی ہونے لگی کوہ طور کو، مصدر کہا گیا جسے مقصد کہا گیا، ظاہر ہوا تو اس کو محمد کہا گیا، ظاہر ہوا تو اس کو محمد کہا گیا، فرخت لمحہ میلاد سرکار کا میلاد کہ فرخت لمحہ صبح سعادت کا وقت تھا، ایمان کی گھڑی تھی عبادت کا وقت تھا، ساتھ تھی آگہی کی بصیرت کا وقت تھا، رب سمد کی خاص عنایت کا وقت تھا، کرنوں کا لمس پایا تو ہر شے سنور گئی، یخ بستہ وادیوں کی جوانی نکھر گئی،
تشریف لائے تشریف لائے صلی علی عافیت ماب فاراں کی چوٹیوں سے چھنا نور آفتاب قدرت نے بند کر دیے تاریکیوں کے باب جشن طرب منانے لگے ساقی و شہاب ماحول رقص کرنے لگا جھومنے لگا جھک کر فلک زمین کا بدن چومنے لگا جھک کر فلک زمین کا بدن چومنے لگا کوہنا تصورات کہانی میں آ گئے راز جنون شگفتہ بیانی میں آ گئے سرکار جلوگر ہوئے اللہ کے محبوب جلوگر ہوئے تو کیا ہوا شاید میلاد بیان کرتا ہے کہ کوہنا تصورات کہانی میں آ گئے راز جنون شگفتہ بیانی میں آ گئے بوڑھے پلٹ کے دور جوانی میں آ گئے دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے دریا جو خشک تھے وہ روانی میں آ گئے جذبوں میں جوش دل میں تمنا دھنک میں رنگ حضور جلوگر ہوئے تو کس کو کیا ملا جذبوں میں جوش دل میں تمنا دھنک میں رنگ برگ گلاب نور و چراغ و شرار سنگ موجیں ہوا پرند بھنور مچھلیاں نہنگ الفاظ صوت گفتگو مضراب جل ترنگ پنہان نظر سے تھا جو حویدہ کیا گیا سب کچھ انہی کے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ انہی کے واسطے پیدا کیا گیا سب کچھ انہی کے واسطے پیدا کیا گیا دو بند سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی شاہ جی دو بند نبی پاک کے میلاد کے عرصے کے بعد سالوں کے بعد میں پڑھ رہا ہوں سالوں کے بعد میں پڑھ رہا ہوں کہتا ہے شاعر میلاد نبی پاک کا میلاد کہ حضور جلوگر ہوئے اب اس نے سرکار کا میلاد کس انگ میں لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں کہتا ہے شاعر کہ حضور جلوگر ہوئے تو شبنم سے دھو کے چہروں کو صبحیں چمک پڑی شبنم سے دھو کے چہروں کو صبحیں چمک پڑی اشجار طرح دار سے شاخیں لچک پڑی گلہائے رنگ رنگ کی کلیاں چٹک پڑی یا لیلی حیات کی زلفیں مہک پڑی جیسے پرندے اڑتے ہوئے دشت کو چلے یا کچھ سہیلیاں کہیں گلگشت کو چلے یہ میلاد ہے میلاد بیان کرتا ہے شاعر دیکھیں یہ انگ ہے قبلہ شیخ طارق مسعود صاحب شاعر نے سرکار کا میلاد بیان کیا کہتا ہے کہ ویتنام
چین، مصر، گینی، انڈونیشیا، جاپان، میکسیکو، شکاگو، ایتھوپیا، بنگال، تھائی لینڈ، فلسطین، کوریا، کشمیر، الجزیرہ، موزمبیق، ملیشیا